الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حلقے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ اسلام کے اخلاق میں سے ایک عظیم خلق پر ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اقدس میں سے ایک ہے، وہ ہے حیا۔ قرآن کریم میں اس عظیم اخلاق کا ذکر متعدد جگہوں پر ہوا ہے۔ سورۃ القصص میں آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے اس خاتون کے صفت حیا کو بیان فرمایا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے والد کا پیغام لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ ان کی زیارت کریں تاکہ آپ نے ہماری اور ہماری بہن کے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس پر آپ کو اجرت دے کر کے آپ کا اکرام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف مت کرو، اب تم ظالم قوم سے بچ نکلے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی اس آیت میں اس خاتون کہ خلق حیا کو بیان کرتے ہوئے علی حیا نہیں کہا گیا بلکہ علی استحیاء کا ذکر کیا گیا، تاکہ اس خاتون کے حیا میں یا صفت حیا میں جو مبالغہ ہے اس کو علی استحیاء کے ذریعے سے بتایا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کے اندر کی اس صفت حیا کو قرآن کریم میں قید کر دیا تاکہ قیامت تک، جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے۔ ناظرین گرامی، حیا کی تعریف میں کہا گیا کہ یہ وہ صفت ہے جو ہر اچھے فعل کے کرنے اور برے فعل کے ترک کرنے کا باعث ہے۔ حیا وہ مکارم اخلاق میں سے ہے، ایمان کی زینت ہے اور اسلام کا شعار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔
بے شک ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ ہمیں حیا و پاک دامنی کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة العدى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبہ ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء لا یأتی الا بخیر، رواہ البخاری و مسلم۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سے صرف خیر ہی خیر وجود میں آتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرات علماء کرام نے حیا کی متعدد صورتیں ذکر کی ہیں۔ ان صورتوں کو ہمیں جاننا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ نمبر 1، حیا کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے شرم کرے۔ جب بندے کو یہ احساس ہو اور دل کے اندر یہ راسخ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں، تو فرائض کی کوتاہی میں یا کسی بھی معصیت کے کرنے میں وہ اللہ رب العزت سے شرم کرے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأصحابه استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا یا رسول اللہ انا نستحیی قال لیس ذاکم ولكن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے کما حقہ شرم کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں اللہ رب العزت سے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات نہیں، بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سے شرم آتی ہے وہ اپنے سر اور اس کے ساتھ
جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے، اور موت کو اور ہڈیوں کے سر جانے کو یاد کرے، اور جس کو آخرت کی چاہت ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ تو جس کسی نے بھی ایسا کیا وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سے شرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 2، جس سے ہمیں شرم کرنا چاہیے وہ فرشتوں سے شرم کرنا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ ہیں جو آپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، لہذا آپ ان کا اکرام کریں، آپ ان سے شرم کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو یوں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ نمبر 3، مخلوق سے شرم کرنا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو مخلوق سے نہ شرمائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے بھائی سے صرف حیا کو لے لے جس سے وہ معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھے تو کافی ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو انسان کے عمل کا ضابطہ اور میزان بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کرہت ان یراہ الناس فلا تفعلہ اذا خلوت۔ جس کو تم لوگوں کی موجودگی میں کرنا ناپسند کرتے ہو اسے خلوت میں بھی ناپسند کرو۔ چوتھی چیز جس سے شرم کرنی ہے وہ اپنے نفس سے شرم کرنی ہے۔ انسان دوسروں سے شرم کرے لیکن اپنے نفس سے شرم نہ کرے تو اس کا نفس دوسرے کے نفس سے زیادہ گھٹیا ہے۔ لہذا جب انسان کے دل میں اگر کوئی برا خیال آئے، کوئی برا تصور آئے تو اپنے نفس کو وہ تصور کرے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ شرم کی کیفیت انسان کے اندر عفت، خلوت میں حفاظت اور حسن سیرت سے آتی ہے کہ بندہ جب اس کا نفس اس سے بڑا ہو جائے تو دوسروں کے مقابلے میں وہ اپنے نفس سے زیادہ شرم کرے گا۔ ناظرین گرامی، اب ہماری گفتگو
احاسنکم اخلاقا اسی حلقے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اسلامی اخلاق کے مجموعے کو بیان کیا۔ شروع میں ہم نے اسلام میں اخلاق کے مرتبے کو بیان کیا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں بہت کچھ مفید کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اقوال و اعمال کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سنیں اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔